بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج اپنے اس ویلاگ میں دو ایشوز بات کروں گا۔ ایک تو ڈومیسٹک ایشوز ہے، آگے جا کے بات کریں گے جسٹس علی باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کے لیے لیٹر لکھوا دیا اسسٹنٹ رجسٹرار سے کہ انہیں نیو یارک ایئرپورٹ اور دبئی ایئرپورٹ پر اسپیشل پروٹوکول دیا جائے، تو اس پر بڑی لے دے ہوئی ہے۔ اب خیر وہ لیٹر واپس ہو گیا، لیکن کیا یہ مس کنڈکٹ ہے؟ کیا یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ایک ہے؟ اس پر ذرا بات کرتے ہیں، لیکن آغاز ہم کرتے ہیں جو اس وقت سب سے بڑی سٹوری ہے، اور وہ آ رہی ہے مڈل ایسٹ سے۔ وہاں پر اب جو سیٹرڈے کو حماس نے جو حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو غزہ اسٹرپ کے ساتھ جو سرحدی علاقے تھے اسرائیل کے، کئی چھوٹے چھوٹے ٹاؤن، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اسرائیل اس پر پوری طرح ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ تو جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جو اصل جو کیجویلٹی ہیں وہ سیولینز ہیں، چاہے وہ اسرائیلی سٹیزن ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہیں، جن لوگوں کا عمومی طور پر جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ تازہ ترین میں آپ کو دیتا ہوں کہ حماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنے ان کے پاس ہاسٹیجز ہیں، جو سویلین اسرائیلی ہیں، ان کی تعداد جو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، اور ہم ان کو استعمال کریں گے۔ اگر غزہ پر اسرائیل نے فائرنگ کی اور اس میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر یہ جو ہاسٹیجز ہیں ان کو ہم بدلے میں ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ بڑی ایک گریو سچویشن ہے، بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک پریپیئر اس نے کر لیا ہے، اور اٹیک بھی شروع کر دیے ہیں۔ ایریل اٹیکس وہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو شہری علاقہ ہے، بالکل اس کے جو سینٹر ہیں، وہاں پر بھی اٹیک ہوئے ہیں، اور غزہ کے لوگوں سے کہا نتن یاہو نے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، لیکن بہت کم ہے کہ یہ اتنے لاکھوں لوگ، کوئی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کہاں جائیں گے، کیسے نکلیں گے؟ تو اس موقع پر جو اپیلیں آ رہی ہیں، جیسے ترکی نے اپیل کی ہے، سعودی عرب نے بھی اپیل کی ہے کہ ریسٹرین شو کریں اور کوئی مذاکرات سے، کیونکہ ہیومن لائف کی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ جو بیچارے انوسینٹ اسرائیلی اس وقت حماس کے پاس ہیں، یا جو انوسینٹ فلسطینین جو اسرائیلی جہازوں کا نشانہ بنیں گے، ان کی سیفٹی جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ اچھا، لیکن اسی بیچوں بیچ کچھ اور بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو سب سے اچھی ایجنسی ہے دنیا میں مانی جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 114 mm شارٹ رینج میزائل اتنے حماس کے پاس آ گئے، اور انہوں نے یم کپور پر حملہ کیا 50 سال کے بعد۔ اس کی جو وہ دن تھا، اس پر یہ ایک یہودیوں کی عبادت کا دن ہے یم کپور، تو 50 سال پہلے بھی حملہ ہوا تھا، بڑا ایک حملہ تھا، تو ابھی جو یہ سب کچھ ہوا کیسے نہیں پتہ چل سکا؟ پھر سوال یہ ہے کہ CIA ہمیشہ مدد کرتی ہے اسرائیلی ایجنسیز کو، ان کو بھی نہیں پتہ چلا، انہوں نے بھی کوئی انفارم نہیں کیا، اور جو کئی ان کی مطلب فرانس کی ایجنسی ہے، برطانیہ کی ایجنسی ہے، تو یہ بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور پھر ایک اور بڑی بزار سچویشن ہے کہ جو چھاؤنیاں تھی اسرائیل کی، وہاں پر جہاز بھی تھے، ٹینکس بھی تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے کوئی یہ حکمت عملی تھی کہ آپ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے آ جائیں، اور یہ دنیا میں یہ تاثر ہو کہ دیکھیں جو حماس ہے وہ اس نے اتنا بڑا ایک منظم حملہ کیا ہے، اور تو یقیناً اس کے پیچھے اور بھی قوتیں ہوں گی، کیونکہ ابھی تک ایران نے پوری طرح سپورٹ کیا ہے حماس کو، اور حزب اللہ نے بھی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عراقی گروپ ہے، وہ بھی انہوں نے بھی سپورٹ کا، اور لبنان کی طرف سے کچھ جو شاٹس ہیں وہ بھی فائر ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ اسرائیل پر، تو اسرائیلیوں نے بھی گولہ باری کی ہے۔ تو وہ جو سارا ریجن ہے اس وقت ایک کانفلکٹ جو ہے اس میں آ گیا ہے، اور یہ اگر اس کو روکنے کی کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی گئی، کوئی گفتگو نہیں شروع کی گئی، تو یہ ایسکلیٹ کرے گا۔ اور ایسکلیٹ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو انوسینٹ لوگ ہیں ان کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ
ان کا اپنا ڈیفینڈ کرنے کا ان کا رائٹ ہے، اور اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، یورپ سارا سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو اسرائیلی کرتے تھے فلسطینیوں کے ساتھ، مسجد اقصیٰ میں جو ہوا، جس طرح بچوں کے ساتھ ہوا، خواتین کے ساتھ ہوا، وہ جو ایک ان کا پچھلے کئی سالوں سے جو ایک دباؤ تھا فلسطینیوں پر، اس کا بھی ایک ریئیکشن تھا، بڑا غم و غصہ تھا۔ اور پھر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اب اس میں ابراہیم ایکارڈ ہوا تو بہت سارے UAE کی قیادت میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چلے گئے ایگریمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ، اور اب اس سعودی عرب کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی تھی کہ وہ بھی ایک ایکارڈ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اب سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ اسرائیل پر ہے، اور فوری طور پر جو اسرائیل کا سعودی عرب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا تھا نا، اب اس کا امکان ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی یہ جس طریقے سے لوگ تصویریں آ رہی ہیں، فوٹیجز آ رہی ہیں، جس طرح چاہے وہ اسرائیلی ہیں، فلسطینی ہیں، دونوں طرف جو ہے غصہ اور آگ بڑی شدید لگی ہوئی ہے۔ اور جو یونائٹڈ نیشنز ہیں یا جو ورلڈ سپر پاورز ہیں، خاص طور پر امریکہ، چائنا، رشیا، یہ جب تک نہیں بیچ میں انٹروین کریں گی تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ آج سیکورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں اس ساری سچویشن پر غور کیا جائے گا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں ہلاکتیں ہوں گی، اور جو زیادہ تر جو ہلاکتیں ہوں گی وہ بیچارے معصوم لوگ ہوں گے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو اس وقت جو امیجز ہیں اس میں یہ بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ حماس کوئی ان جگہ کو خالی کر دے گا اور حماس کے لوگ واپس چلے جائیں گے۔ آج بھی اوفینسو جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے، الاقصیٰ جو ان کا جو انہوں نے آپریشن کا نام رکھا ہے، اس میں آج بھی میزائل جو ہیں تل ابیب پر بھی فائر کیے گئے ہیں۔ تو ایک بڑی یہ سنگین صورتحال ہے۔ لیٹس سی کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں طالبان نے یہ کہا ہے ایران سے کہ آپ ہمیں راستہ دیں، ہمارے جو جنگجو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ مدد کے لیے۔ شام جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کے اس وقت ساتھ آ گیا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایک جو سچویشن ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہلاکتیں ہیں ان سے بچنے کے لیے کوئی گفتگو، کوئی فریم ورک، اور جو بھی کوئی پیس کا فارمولہ ہے۔ سم ٹائمز ایک بری چیز میں بھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک تصادم ہوا اور یہ جو سارا واقعہ، اس کو اگر استعمال کیا جائے کسی نیگوشیٹڈ سلوشن کے لیے، اس کی بگننگ کے لیے، تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ لیکن اسرائیل سے جو آ رہا ہے، ان کی جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جو فوٹوز آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ جو حماس کا خاتمے کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ اگر کوئی طاقت کے ذریعے اس طرح سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، پیلسٹینین اتھارٹی بھی حماس کے ساتھ، لوگ جو ہیں وہ اب سارے فلسطینی ایک ہو گئے ہیں، اس طرح جو اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی یونٹی گورنمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بھرپور صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے، وچ از ویری سیڈ۔ دعا کرنی چاہیے کہ کوئی صورت بیچ میں سے نکل آئے۔ ہمارا میڈیا خاموش ہے، مین اسٹریم میڈیا بہت کم دکھا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک ٹویٹ سا آیا ہے، لیکن کچھ نہیں اس کے علاوہ، اور بڑی ایک عجیب سی، میں اس پہ زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ، لیکن ایک پتھیٹک ان کا جو ہے ایک رسپانس ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک خبر ہے، علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج۔ میں آئی واز بہت زیادہ ان کی ہم تعریف کرتے رہے جب انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایک رپورٹ دی تھی، لیکن پھر جب رانا ثناءاللہ نے ایک دفعہ ان کو آنکھیں دکھائیں تو ابھی تو یہ سب سے زیادہ کمپرومائز جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، اور بڑے مطلب پنجاب حکومت کے بھی بڑے فیورٹ ہیں، اور ہر چیز میں انہوں نے جو فیصلے جو ان کے ہیں اس نے ریلیف گورنمنٹ کو ہی دیا۔ اپنے بچے کے لیے اسسٹنٹ رجسٹرار جو ہیں لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے، لیٹر لکھوا دیا کہ UAE اور وہاں پر نیو یارک ایئرپورٹ پر ان کے بیٹے ہیں جناب سید محمد علی، وہ جا رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ اچھا، اب پاکستان میں بھی ان ججوں نے ایک پروٹوکول کی پالیسی بنائی ہوئی ہے، ڈیوو کے اڈے پر، ریلوے اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر، جہاں بھی جائیں گے جج صاحب یا ان کے بچے، امیڈیٹ فیملی ممبرز، ان کو جناب پروٹوکول دینا ہے۔ لیکن جو بیرونی ایئرپورٹس ہیں وہاں پر تو پروٹوکول کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ تو اس پر
جس سوشل میڈیا کو یہ گٹر کہتے ہیں، مین سٹریم میڈیا کو کنٹرول کر کے یہ اب سوشل میڈیا کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کیونکہ یہ ساری خبریں سوشل میڈیا پر آتی ہیں۔ تو جناب لاہور ہائی کورٹ بار نے اس پہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ واپس لیں آپ، اور یہ کون سی پروٹوکول پالیسی ہے؟ اسلام میں قاضی کو کیا پروٹوکول ملتا ہے؟ یہ ججز کو کیوں پروٹوکول آپ دے رہے ہیں؟ تو یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ پروٹوکول دیں؟ ان کا کام ہے عدالتوں میں فیصلے کرنا، وہ فیصلے بھی آئین اور قانون کے مطابق اگر ہوں گے تو دین دے ارن دا رسپیکٹ، ادروائز دے ول فیس دا کرٹیسزم۔ تو بہرحال اب لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر جو رولا پڑا ہے اس کے بعد اس کو پروٹوکول کے لیٹر کو وڈرا کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی دیدہ دلیری ہے کہ اس لیٹر کی کاپی یو اے ای ایمبیسڈر کو بھی بھیج دی گئی، یعنی جج صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو ملنا چاہیے پروٹوکول۔ کیسے ملنا چاہیے آپ کے بچے کو پروٹوکول؟ آپ کو پاکستانیوں سے مختلف ہیں۔ ایک انتہائی قابل اعتراض انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور پتہ نہیں مجھے یہ مس کنڈکٹ میں آتی ہے یا نہیں، لیکن آج تک کس کو سزا ہوئی ہے مس کنڈکٹ میں پاکستان میں؟ ہر طبقہ اپنے طبقے کو بچانے کے لیے جو پاورفل لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور مرتے تو بیچارے عام عوام ہیں، غریب ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے